الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کل ہمارے یہاں تک بات پہنچی کہ ان تینوں بزرگوں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں جنگ کا معاملہ پیش آیا. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی انہوں نے وہ سنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ ناحق جنگ کرو گے. دوسری بات یہ بھی کہی تھی کہ ایک عمار بن یاسر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت میں تھے، ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باقی جماعت قتل کرے. اب یہاں پر اگر عمار بن یاسر ان سے قتل ہو جاتے تو مطلب وہ کیا بن گئے؟ باغی بن جاتے. اس لیے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی رات کو وہ جنگ شروع ہوئی تھی، رات کو حملہ کیا تھا، وہ جنگ شروع ہوئی، وہ رات ہی میں وہیں سے نکل گئے اور اپنا مصرع پکڑا لے کے وہ پہنچ گئے سیدھا حجاز کی طرف، یعنی مدینہ کی طرف نکل گئے. بیچ میں ایک جگہ آئی، وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی، لیکن نماز پڑھتے ہوئے ایک آدمی ابن جرمز نامی ایک شخص تھا، اس نے آپ کو شہید کر دیا. اور وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابن جرمز خوشی خوشی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا میں نے زبیر آپ کے دشمن کو نعوذ باللہ قتل کر دیا. اس نے نعوذ باللہ نہیں بولا، لیکن اپنی طرف سے اس نے خوشی خوشی آ رہا ہے، تلوار لے کر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی تلوار دیکھی افسوس کیا، ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اس تلوار نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے وار سے بچایا. پھر بددعا دی کس نے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہاں سمجھ میں حالانکہ سامنے کی ٹکڑی میں، سامنے کی جماعت میں تھے، لیکن اس کے قتل کرنے والے کو حضرت علی کیا کر رہے ہیں؟ بددعا دے رہے کہ اس نے بارہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اس تلوار نے اس زبیر کو قتل کرنے والا اللہ اس کو جہنم میں بھیج دے. اب وہ ابن جرمز سوچ رہا ہے، ابن جرمز حضرت علی کو کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کا کام کیا، آپ کے دشمن کو نپٹا دیا، آپ کو خوشی ہونی چاہیے، آپ اس سے الٹا آپ مجھے بددعائیں دے رہے. اللہ کے بندے، ان کا کوئی قصور نہیں تھا. اس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سمجھایا. لیکن جو موت ہو گئی وہ واپس جان نہیں آ سکتی. خلاصہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت کے درمیان وہ جنگ جمل ہوئی. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں شہید ہو گئے اور بہت سارے لوگ شہید ہو گئے. اس کے بعد نماز جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کے لیے صفیہ بنت الحارث جو عورت تھی اس کے گھر میں آرام کرنے کے لیے لے جایا گیا.
فارغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجہیز و تکفین نماز جنازہ سے فارغ ہوئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرا دیا جس کا جو سامان یہاں پر رہ گیا ہو وہ مسجد بصرہ میں آ کر مجھ سے میرے پاس سے لے جائے گا, یہاں کچھ نہیں ملے گا, وہ سارا سامان وہاں پر جمع ہوگا, وہاں سے اپنا سامان لے جائے گا. چنانچہ سارے لوگ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں کا والی بنا دیا, یعنی حاکم بنا دیا. اس سے پہلے جو عثمان بن حنیف تھے, اس کے بعد انہوں نے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبضہ کیا تھا, اور پھر اس جنگ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبضے میں بصرہ آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے عبداللہ بن عباس کو والی بنا دیا, حاکم بنا دیا وہاں کا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر گیری کرنے کے لیے گئے, اور محمد بن ابی بکر جو ان کے بھائی تھے, حقیقی بھائی, ان کو بلایا اور کہا کہ اپنی بہن کو بالکل حفاظت کے ساتھ تقریباً 30-40 عورتیں ان کی خدمت کے لیے بصرہ سے مدینہ تک ان کی خدمت کے لیے بھیجی مستقل. اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے. اپنے تو تھوڑی تو میں ہو جاوے تو اپنے رستے میں, میں اپنے رستے میں. لیکن صحابہ کی زندگی اتنی بڑی جنگ ہو گئی, لیکن پھر بھی ذرہ برابر نہ حضرت عائشہ کے دل میں کھوٹ ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کھوٹ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالانکہ سامنے والی جماعت میں تھی حضرت عائشہ, پھر بھی عیادت کے لیے گئے اور ان کو بالکل حفاظت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانگی کے لیے انتظام کیا. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اونٹ پر سوار ہوئی, بیٹھی, تو لوگوں کو مخاطب کر کے کہا, اس لیے کہ ام المؤمنین تھی, تمام مومنین کی ماں کہلاتی ہے, تو انہوں نے تمام کو مخاطب کر کے کہا, ہے میرے بچوں سنو, میرے اور علی کے درمیان کچھ رنجشیں اور لغزشوں کی وجہ سے کچھ تو میں ہوتی ہے, لیکن ہمارے دل میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے. تم علی کے بارے میں بالکل صاف ہو جاؤ اور میرے بارے میں بھی بالکل صاف ہو جاؤ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشایعت کے لیے, جیسے کوئی مہمان آتا ہے ہمارے گھر پر تو اس مہمان کو ہم رخصت کرنے کے لیے کہیں دور تک جاتے ہیں, ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کو رخصت کرنے کے لیے کہیں دور تک گئے. پھر اس کے بعد اور حفاظت کے لیے اپنے بیٹے امام حسنین کو ان کے ساتھ بھیجے تاکہ ان کی اور حفاظت ہو جائے. اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کے دل میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں تھی, بالکل معیار حق ہے, اور ہمارے لیے یہی نمونہ ہے. خلاصہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کر دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں چند روز قیام فرمایا. اس کے بعد اب انہوں نے سوچا کہ اب کوفہ کی طرف جانا چاہیے, اس لیے کہ کوفہ میں ان کے حامی بہت زیادہ تھے, ان کے مددگار بہت زیادہ تھے. چنانچہ وہاں سے وہ رخصت ہوئے, اس لیے کہ ابو موسیٰ اشعری جو تھے وہ وہاں کے حاکم نہیں رہے تھے. تو وہاں پر پہنچنے کے بعد کوفہ کا سارا انتظام کیا, اور وہاں پر زیادہ حامی ہونے کی وجہ سے مددگار زیادہ تھے, اس لیے انہوں نے اسی کو اپنا سانسد بنا دیا. اردو میں کہے تو دارالخلافت کہا جاتا ہے, لیکن اپنے کو سمجھ میں آ جائے کہ وہاں انہوں نے اپنا کیا بنا لیا, سانسد بنا لیا. مدینہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا دارالخلافت کہاں تھا, مدینہ. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافت کس کو بنا دیا, کوفہ کو. اب کوفہ میں چند روز قیام فرمایا. اس کے بعد اب انہوں نے سوچا کہ اب رخ کرنا چاہیے کس کی طرف, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اس لیے کہ انہوں نے ابھی بھی بیعت نہیں کی ہے, اس لیے اب ان کی طرف رخ کرنا ہے. لیکن حجت کو پورا کرنے کے لیے تاکہ جنگ جائز ہو جائے, پہلے صلح کی بہت کوشش ہوئی, وہ آگے صلح بالکل یعنی آخری درجے تک انہوں نے صلح کی کوشش کی. سب سے پہلے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قاصد بنا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا کہ آپ بیعت کر لو یا تو جنگ کے لیے تیار ہو. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر
بیعت کرنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، ابھی جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک میں بیعت نہیں کروں گا، اور جب قصاص لے لیا جائے گا، بدلہ لے لیا جائے گا، تب مسلمان اپنی طرف سے اپنا خلیفہ مقرر کریں گے، آپ تب تک خلیفہ نہیں۔ چنانچہ واپس آ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کارگزاری سنائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب سوچا کہ اب جنگ کے بغیر اور مقابلے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ انہوں نے اپنا لشکر تیار کر لیا، اپنا پورا لشکر تیار کر لیا اور کوفہ سے روانگی اختیار کی۔ کس کی طرف؟ شام کی طرف، شام کے لیے روانہ ہوا۔ بیچ میں ایک مقام آتا ہے نخیلہ، وہاں پر انہوں نے قیام فرمایا۔ یہاں پر قیام فرمانے کے بعد دوسری مرتبہ صلح کی کوشش کی۔ وہاں پر قیام فرمانے کے بعد انہوں نے بشیر بن عمرو انصاری، سعید بن قیس، شیش بن ربعی تمیمی، یہ نام یاد رکھنا، شیش بن ربعی یہ سبائی فرقہ کا ایک آدمی تھا، اور اس نے ہی سارا کام بگاڑا، اس لیے اس کو خصوصی طور پر یاد رکھا جائے۔ تو ان تینوں کو صلح کرنے کے لیے، بات چیت سے کچھ صلح ہو جاوے، اس کے لیے ان تینوں کو بھیجا۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر انہوں نے سب سے پہلے جو بشیر بن عمرو انصاری، جن کو اس تینوں کا امیر بنایا، انہوں نے جا کر سب سے پہلے بات شروع کی کہ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ دنیا تو فنا ہونے والی چیز ہے، آپ اس دنیا میں حاکم بن کر کیا کرو گے؟ یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے اور کل جواب بھی دینا ہے، اور اگر بیعت نہیں کرو گے تو آپ مسلمانوں میں کھانا جنگی کروا کر مسلمانوں میں خرابیاں ڈالو گے تو آپ اس کے جواب دہ ہوں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی بات آپ اپنے دوست علی کو سمجھاؤ رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو یہ بات، تو آپ اپنے دوست علی کو سمجھاؤ۔ انہوں نے پھر بشیر بن عمرو انصاری نے جواب دیا کہ وہ تو بڑے ہیں ہم سے اور وہ زیادہ خلافت کے حقدار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، ہم ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کی بات ہوئی۔ اس کے بعد سعید بن قیس بات کرنے ہی جا رہے تھے کہ شیش بن ربعی نے بات شروع کر دی۔ سعید بن قیس کی بات کو کاٹ کر بیچ میں ہی سے بات شروع کر دی، اور پھر وہ جو انہوں نے اپنا تلخ لہجہ استعمال کیا ہے اس نے، شیش بن ربعی نے، کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ منصب خلافت چاہتے تھے، اس لیے یہ کس کو کہہ رہے تھے؟ معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ، کہ آپ منصب خلافت چاہتے تھے، آپ کرسی چاہتے تھے، اس لیے آپ حضرت عثمان کو بچانے کے لیے نہیں آئے، حضرت عثمان کو قتل ہونے دیا تاکہ آپ آ کر حاکم کی کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ کتنا سخت لہجہ استعمال کیا۔ اور اگر تم بیعت نہیں کرو گے اور مقابلہ کرو گے اور اگر شکست کھا جاؤ گے تو تم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا، اور اگر تم فتح پا لو گے تو جہنم کی آگ کی لپٹ سے تم نہیں بچ سکتے۔ اتنا سخت لہجہ استعمال کرنے کے بعد حضرت معاویہ کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ اب ہمارے اور تمہارے درمیان صرف جنگ ہی فیصلہ کرے گی۔ یہ پہلی صلح کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوردار تقریر کی اور پھر سارے لوگوں کو تیار کر دیا۔ 80,000 کا مجمع اس جنگ کے لیے تیار ہوا، اور اس طرف حضرت علی کی جماعت میں 90,000 لوگ تھے۔ 80 اور 90 1,70,000 کا مجمع، اتنا سارا مجمع مسلمانوں کا آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جب یہ پہلی صلح ناکام ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روانہ ہو کر مقام رقہ، اور مقام رقہ سے آگر دریائے فرات کو پار کر کے میدان صفین میں آ کر پڑاؤ ڈالا جہاں پر جنگ ہوئی۔ اب یہاں پر پہنچنے کے بعد، مقام صفین پر آ کر پہنچنے کے بعد انہوں نے
اور سوچا کہ اب کیا کریں، صلح کر لیتے. اس کے بعد دوسرے دن صحابہ کو بھیجا. نہیں، یہ اس کے پہلے کی بات. اس کے بعد جب یہ معاملہ ہو گیا کہ بس آخری بات یہی ہوگی کہ ہمارے اور تمہارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی. اب مقام صفین پر آ کر پھر 2 دن 3 دن تک ایسے ہی باقی رہا، اور اس کے بعد لڑائی جنگ شروع ہو گئی. وہی سبائی فرقہ جو تھا اس نے اپنا کام شروع کر دیا، سازش شروع کر دی اور حملہ کیا، اور آمنے سامنے ہو گئے. اور پھر ایک ایک آ کر وہاں سے ایک آتا تھا یا ادھر سے ایک آتا تھا، اس طرح جنگ شروع ہو گئی. لیکن مقابلے کا کوئی فیصلہ نہیں آیا کہ بھئی کس کو فتح ہوئی، کون ہار گیا، کوئی فیصلہ نہیں آیا. اور ایسے ہی یہ ذی الحج کے مہینے میں تھا. ذی الحج کا مہینہ پورا ہوتا ہے اور محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے. جیسے ہی محرم کا چاند دکھا، اب محرم کے مہینے میں جنگ کرنا کیا ہے؟ حرام. 4 مہینے حرام ہے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم کا خصوصی طور پر ذکر ہے. جیسے ہی محرم کا پہلا چاند ہوا، اب عارضی صلح کر لی. عارضی کا مطلب ابھی وقتی، اس کے بعد پھر جنگ کا ہوگا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. ابھی 1 مہینے کے لیے عارضی صلح، جب تک سفر مہینے کا چاند نہ دکھے تب تک عارضی صلح کرتے. چنانچہ انہوں نے معاویہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عارضی صلح کر دی. یہ 1 مہینہ جو تھا اس میں مستقل صلح کے لیے بہت سارا انتظام ہو سکتا ہے، لیکن وہ شیش بن ربعی جو سبائی فرقے کا ایک آدمی تھا، وہ اس کو صلح کو پنپنے ہی نہیں دے رہا تھا. ہم یہ ساری باتیں سن کر یہ سمجھ سکتے کہ اس میں صحابہ کا ذرہ برابر قصور ہے ہی نہیں. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ اسی جو عارضی صلح ہوئی تھی 1 مہینے کی، محرم کا مہینہ پورا، اس میں 3 آدمیوں کو واپس بھیجا. یزید بن قیس، زیاد بن حفصہ اور عدی بن حاتم طائی. اور اس کے ساتھ چوتھا مل گیا کون؟ یہی کون یاد رہا نا، شیش بن ربعی. یہ چوتھا مل گیا کہ اب ان کو اکیلے جانے دینا. اگر یہ اکیلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صلح ہو ہی جائے گی اور پھر ہماری خیر نہیں. ان کو یہی ڈر لگتا تھا کہ اب حضرت علی کے ہاتھ کا بیعت ہو گئی یا صلح ہو گئی تو ہماری کوئی خیر نہیں. اس لیے وہ ان کو اکیلے چھوڑتے ہی نہیں تھے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے سب دیکھتے تھے. ان کی راتوں کی نیند بھی حرام ہو گئی. ایسا کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ نیند حرام ہوگی. چنانچہ یہ تینوں پہنچ گئے اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اور سب سے پہلے عدی بن حاتم طائی نے بات شروع کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری باتیں کی. اللہ کے سامنے ہمیں جانا ہے، آپ بیعت کر لو گے، نظام حکومت مضبوط ہو جائے گا، اس کے بعد ہم پورے عثمان کا بدلہ لیا جائے گا، ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد اخیر میں ایک جملہ جو عدی بن حاتم طائی نے کہا وہ بڑا حضرت معاویہ کے دل پر جا کر لگا. کیا کہا کہ اگر آپ نہیں مانو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی وہی مصیبت آئے جو اہل جمل والوں پر آئی. یعنی جنگ جمل جو ہوئی تھی وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح پا کر آئے تھے، تو انہوں نے یہ جملہ استعمال کیا. اب سامنے تھے معاویہ ابو سفیان کے بیٹے. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دھمکاتے ہو. حضرت معاویہ نے کیا کہا کہ آپ مجھے دھمکاتے ہو، میں ابن حرب ہوں، لڑائی کا بیٹا، میں کبھی لڑائی سے پیچھے نہیں ہٹا ہوں. لیکن میرا حق یہ ہے، میں اموی خاندان سے ہوں، بنی امیہ سے ہوں، اس لیے میرا حق ہے کہ میں حضرت عثمان کا بدلہ پہلے لوں. یہی باتیں ہوئی. اب زیاد بن حفصہ اور جو دوسرے تھے یزید بن قیس، ان دونوں نے معاملے کو بگڑتے ہوئے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ جائے گا. یہ اتحاد اتفاق اور صلح کے بجائے اور معاملہ ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے معاملے کو سمجھتے ہوئے کہا کہ وہ باتیں سارے چھوڑو، پیچھے کی باتیں پیچھے چھوڑ دو، ابھی وہ بات سوچو کہ مسلمان کیسے آپس میں مل جل کر رہنے والے بن جائیں اور یہ معاملہ سارا نمٹ جائے. لیکن وہ شیش بن ربعی اس نے سارا کھیل بگاڑ دیا. اس نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اگر آپ بیعت نہیں کرو گے تو اب آپ سے صرف
ہم جب تک گردنیں یہ شانوں سے جدا نہیں ہوگی تب تک اب کچھ فیصلہ نہیں ہوگا. اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زیادہ جوش و خروش میں آ گئے. یہ دوسری مرتبہ جو صلح کے لیے گئے تھے وہ بھی کیا ہو گئی؟ ناکام ہو گئے. اس میں بھی کامیابی نہیں ملی. کس کی وجہ سے؟ یہ سبائی فرقی کا جو آدمی تھا شیش بن ربعی، اس کی وجہ سے یہ بھی ناکام ہو گئی صلح. اب آخری کوشش سے صلح کرنا چاہا. انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آئے چند آدمی وہاں پر سے بھیجے گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حبیب بن مسلمہ فہری، شرحبیل بن سمت، معان بن یزید اور اخنس بن شبیب، یہ 4 آدمیوں کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابھی اتنا سارا ہونے کے باوجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج رہے صلح کے لیے حضرت علی کے پاس. اتنا سارا معاملہ ہو گیا، ہمارے پاس تو ہو جائے بھائی، وہ سیدھا نکل ہی جاتے ڈنڈے. تو یہ ہمیں یہ سبق لینے کی ضرورت ہے کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان تلوار کھینچنے کی اور مار جھوڑ کرنے کی نوبت نہ آتی ہو، صلح کی نوبت صلح سے ختم ہو جاتا ہو، تب تک صلح کر لینا چاہیے. یہی بہتر طریقہ. اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے پاس ان 4 کو بھیجا. حبیب بن مسلمہ فہری، یہ ساروں کو بھیجا. اب اس میں جو وفد کا جو امیر تھا وہ حبیب بن مسلمہ، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنا شروع کی. یہی سے بات شروع کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے حقدار تھے، کتاب و سنت کے بڑے پابند تھے، نرم مزاج تھے. آپ نے ان کو ظلماً قتل کر دیا. کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. آپ نے ان کو کیا کر دیا؟ ظلماً قتل کر دیا. اگر ظلماً آپ نے قتل نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس جو قاتلان عثمان ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو اگر ظلماً قتل نہیں کیا ہے تو. اب حقیقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں شریک ہی نہیں تھے قتل کرنے میں، لیکن حوالے کریں گے تو بھی کیا ہوگا؟ الٹا کام ہوگا. کیا ہوگا کہ وہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں جو سبائی فرقہ بلوائی جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اگر حوالے کر دیتے تو الٹا معاملہ یہ ہو جاتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت جو مضبوط کرنی ہے وہ بالکل مزمحل اور کمزور ہو جائے. اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب وہ حبیب بن مسلمہ اور آگے کہہ رہا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم مسلمان ایک اور خلیفہ کو چن لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کے اعتبار سے بڑے ہیں اور ان کے سامنے بات کرنا، کوئی آدمی بڑا ہوتا ہے، ایک بچہ باپ کے سامنے بول دیتا ہے چلو چھوڑ دو، نہیں، اس کی اصلاح کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں اصلاح کرنا چاہتے، اصلاح کی غرض سے انہوں نے کہا کہ تم اور مجھے معزول کرو گے، تم مجھے ہٹاؤ گے، چھوٹے منہ بڑی بات، تم مجھے ہٹاؤ گے حکومت سے. اس طرح کی بات ہوئی اور غصے میں آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہ اب کوئی صلح نہیں ہوگی. اس کے بعد شرحبیل بن سمت کو پوچھا، انہوں نے بھی وہی بات کہی کہ جو آپ کہتے ہو، جو میرے بھائی نے بات کہی ہے وہی میں بات کہتا ہوں. آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہو، حضرت علی کو کہہ رہے ہیں آپ کے پاس اگر اس کے علاوہ کوئی اور جواب ہو تو دو. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی تقریر کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے انصاف اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر کے گزر گئے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آئے، انہوں نے نعوذ باللہ ایسے کام کیے جن کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے. وہ کام ایسے نہیں تھے لیکن لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے. مس انڈرسٹینڈنگ جس کو کہتے ہیں بھائی، غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ حضرت عثمان، حالانکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت میں اور ارادے میں بھی وہ چیز نہیں تھی جو لوگ سمجھ رہے تھے. اصل میں وہ کام یہ کیا تھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کو حاکم، گورنر، یہ سارا بنا دیا تھا. اب آدمی بناتا ہے کہ ان کے ساتھ کچھ بے تکلفی کے ساتھ بات ہو جائے، دوسرے بیٹھتے، اب وہ نرم مزاج تھے. اس لیے اب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی تقریر کر رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے کام ہو گئے جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہو گئے اور پھر انہوں نے نعوذ باللہ ان کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اب لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لیے، میں تو مجبوراً، میں
اب ہم پہلے سن چکے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن لوگوں نے مجبور کیا کہ آپ ہی کو خلیفہ بننا ہے، اور خلیفہ بنایا گیا۔ اس کے بعد طلحہ اور زبیر نے بھی عہد شکنی کی اور خلاف ورزی کی، پھر ان سے بھی جنگ ہوئی۔ اور آپ بھی ایسے کا ساتھ دے رہے ہو جو خلاف ورزی کر رہا ہے، کس کی وجہ؟ ایک حکومت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، یعنی حضرت معاویہ کی بات کر رہا ہے۔ اور حضرت معاویہ ایسا شخص ہے کہ جس کا باپ دادا سارا کیا تھا؟ مسلمانوں کا دشمن تھا، ابو سفیان۔ وہ بعد میں اللہ نے اسلام دے دیا ان کو، لیکن کئی سالوں تک وہ اخیر میں اسلام لائے، یعنی 5-6 سال باقی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے، اس سے پہلے اسلام، کہ کوئی کام ایسا نہیں تھا، وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہی رہے، اور آپ ایسے آدمی کے بیٹے کا ساتھ دے رہے۔ ایسے وقت میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ احسان جتلانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ کیا کیا ہے ہم نے۔ چنانچہ یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن اخیر میں ان میں سے ایک آدمی شریحبیل بن سمت، انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ آپ یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم بنا کر شہید کیے گئے، آپ اس بات کو مانتے ہو؟ کس کو کہا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہہ دی، نہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ مظلوم بن کر شہید ہوئے، اور نہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ظالم کی حیثیت میں شہید ہوئے۔ مطلب کوئی جواب نہیں دیا، دونوں طرف کنفیوز رکھا۔ اب وہ سمجھ گئے کہ جن کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوم سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اب یہ اخیر میں یہ جو آخری صلح کوشش ہوئی وہ بھی کیا ہو گئی؟ اب بیکار ہو گئی۔ اب جیسے یہ صلح ہوئی تھی، 2-3 دن کے بعد محرم کا مہینہ ختم ہوا اور سفر کا پہلا چاند دکھ گیا۔ مطلب جو عارضی صلح کا 1 مہینہ تھا، وہ 1 مہینہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے منادی کے ذریعے اعلان کروا دیا کہ کل انشاءاللہ کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی، جنگ کے لیے تیار ہو۔ رات ہی کو ساری صفیں بنا دی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، سارا اپنے لشکر کو تیار کر دیا، اور ہر ایک فوج پر انہوں نے ایک افسر اور ایک سردار مقرر کر دیا کہ آپ اس دستے کے سردار رہیں گے۔ اور اس طرف حضرت معاویہ رضی، وہ دونوں آمنے سامنے ہی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی منظم تیاری کر دی، شروع کر دی۔ اب یہ سمجھ لیں کہ دونوں مجموعوں میں کافی تعداد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 10,000 کا مجمع زیادہ تھا، اس طرف حضرت معاویہ کی جو جماعت تھی اس میں تعداد تھی 80,000 اور یہاں پر 90,000۔ یہاں پر حضرت معاویہ کی جو لوگ تھے اہل شام والے، وہ زیادہ فنون یعنی جنگ کے فن میں زیادہ ماہر تھے، ان کے اندر جنگ کا ٹیلنٹ زیادہ تھا۔ تو اس طرح انہوں نے پوری تیاری شروع کر دی، اور صبح میں ہی پھر جنگ شروع ہوئی۔ یہ 1 صفر منگل کا دن تھا، اور اس دن یہ جنگ شروع ہوئی۔ لیکن وہ ایک دستہ آیا، پہلے ایک آتا تھا اور لوگ تماشے دیکھتے تھے، بھئی ایک آدمی جنگ کرے، دوسرا آدمی اس طرف سے جنگ کرے، پھر ایک کا بننا پڑا۔ ایک دن گزر گیا، پھر دوسرے دن یہ ایک دستہ آنے لگا، ایک جماعت آنے لگی، لیکن اس سے بھی کچھ فیصلہ نہیں آیا۔ اس طرح ہفتہ گزر گیا، 1 صفر سے 7 صفر تک ہفتہ گزر گیا۔ 8 صفر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں میں رات کو تقریر کی، خطبہ دیا، بڑا زور و شور سے خطبہ دیا، اور اس کے بعد لوگوں کو تیار کیا، اور 8 صفر کو اس طرف سے حضرت علی بنفس نفیس میدان میں اتر آئے، اور اس طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنفس نفیس میدان میں اتر آئے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ پر بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔